اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم، اس نے محفل ذکر و نعت ادا کی، مل بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ پاک ہمیں اس محفل کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے۔ ساتھیو، آپ کو پتہ محرم کے یہ دن عظیم قربانی، جیسے سب ساتھیوں کو پتہ ہی ہے، میرے اندر جرأت نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ علماء کی ہمت ہے کہ علماء جو بیان کر دیتے ہیں نا یہ واقعہ کربلا، خدا کی قسم ان کی ہمت ہے، وہ پتہ نہیں کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ نہ سن سکتا ہوں، برداشت نہیں، اور نہ بیان کر سکتا ہوں، بہت بڑا دل چاہیے۔ تو کچھ بھی ہے ساتھیوں، صحابہ کرام کے عشق پہ قربان جاؤں، جس کو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے عشق کیا نا، اللہ ہمیں وہ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کو دھوپ مبارک تھا نا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بھی زمین پہ نہ گرے، وہ بھی اپنے چہرے پہ مال لیں۔ اس عشق کی ضرورت ہے۔ جب وہ عشق ہوگا نا تو پھر ہم کامل ایمان والے کہلائیں گے، ٹھیک ہے، پھر ایمان کامل ہوگا۔ کہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم، آپ کا ارشاد، اتنے تک بندہ مومن نہیں ہے جب تک مجھے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، مال اولاد سب سے مجھے آگے نہ کر لے۔ ہم سب سے آگے کر لیں گے تو پھر ہم ایماندار کہلائیں گے۔ ساتھیوں، نبی کریم علیہ السلام سے جتنا عشق کیا جائے وہ کم۔ اور قربان جاؤں سیدنا امام حسین علیہ السلام پر، کہ آپ کی شان بڑی، بہت بڑی۔ ساتھیوں، اکثر لوگ کہتے ہیں، پیچھے مجھ سے بھی ایک سوال ہوا تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں، ایک ہے تھے اللہ کے بندے ہیں، وہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ لوگ روتے کیوں ہیں، یا آپ کو کیوں رونا آ جاتا ہے؟ انہوں نے تو دین کو زندہ کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے تو دین کو زندہ کیا ہے، تو پھر رونا کس بات کا، رونا کیوں؟ میں کہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی آپ نے زندہ کیا ہے دین کو۔ تو اس میں ساتھیوں پھر میں ڈھونڈتا رہا، میں کہا کوئی وجہ تو ہے جو ہمیں رونا آتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا، آپ نے کمال کیا۔ ساتھیوں، دیکھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام ہم تشریف فرمائے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس ہیں، تو جبریل امین تشریف لائے اور آپ کی کیا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو نواسے ہیں کو شہید کر دیا جائے گا، کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر جبریل امین وہ کربلا کی مٹی بھی لے کے آئے، وہ مٹی آپ نے جو سمیٹ کے ایک کانچ کی بوتل میں ڈال دی، اور ماں جی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر تشریف لائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ آقا کریم علیہ السلام نے وہ مٹی جو ساری اکٹھی کر کے وہ کانچ کی بوتل میں ڈال کے مجھے دی، اور آپ رو رہے ہیں، ساتھ کیا ہے، آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے سلمہ، جس دن یہ مٹی سرخ ہو گئی نا تو اس دن سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا، کہ مجھے پیغام ملا ہے اور یہ ہو کے رہے گا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو گئی نا تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ یقیناً پیارے آقا کریم علیہ السلام آپ خود روئے ہیں، آپ صبر کا پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کون ہیں؟ صبر کا پہاڑ ہیں، اور آپ روئے ہیں۔ ایک یہ روایت اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے، اور ایک ران پہ سیدنا ابراہیم آپ بیٹھے ہیں جو میرے آقا جی کے صاحبزادے ہیں، اور ایک ران پہ سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ ہیں۔ جبریل امین تشریف لائے اور کیا کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام دیا ہے، سلام کہا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ دونوں شہزادوں میں سے ایک مجھے دے دو اور ایک آپ اپنے پاس رکھ لیں، ایک مجھے دے دیں اور ایک اپنے پاس رکھ لیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور ساتھ میں رو بھی رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں کہ
بھئی یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا ہے کہ دونوں شہزادوں میں سے ایک مجھے دے دو اور ایک آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ابراہیم جو صاحبزادہ ان کی طرف دیکھا، پھر آنکھوں میں آنسو، پھر حسین باپ ان کی طرف دیکھا، پھر آنکھوں میں آنسو، پھر یہ فیصلہ کیا کہ اگر ابراہیم جائے گا تو میں اکیلا محمد رہوں گا، اگر ابراہیم جائے گا تو میں اکیلا محمد رہوں گا، اگر حسین چلا گیا تو میری بیٹی فاطمہ رہے گی۔ اور یہ بات کر رہے ہیں پیارے آقا کریم علیہ السلام، گفتگو فرما رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ تو آج بندہ نہ روئے تو کیا کرے؟ ساتھیوں اتنی دردناک ہسٹری ہے، اتنا دردناک واقعہ ہے کہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے یہ قدرتی بات میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے بیان کیا تھا، صرف وجہ بتائی کہ امام حسین علیہ السلام کیوں تشریف لے گئے وہاں پر، اپنے کنبے کو کیوں لے گئے، سارے گھر کے خود بھی جا سکتے تھے، کیوں گئے؟ ساتھیوں وہ سارا بڑا لمبا واقعہ وہ میں نے بیان کیا تو میرا اینڈ ہو گیا تھا، وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب خود بندہ سوچے کتنی دردناک ہسٹری ہے، دردناک واقعہ۔ وہ قربان جاؤں کوئی شک نہیں دین زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اس میں کوئی شک نہیں اس بات میں، ٹھیک ہے؟ صرف ساتھیوں ماتم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں، وہ جائز نہیں، باقی رونا جائز ہے۔ اس میں مثلا رویا وہ ماتم اس لیے جائز نہیں کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، اب قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام پہ جب سارے شہید ہو گئے تو لاسٹ میں قاسم بن حسن، یہ چھوٹے بچے ہیں، تو اب جب حسین پاک علیہ السلام جانے لگے تو آپ آگے ہوئے نہیں بابا، جن کے بیٹے زندہ ہوتے ہیں ان کے باپ نہیں جاتے ہیں، تو آپ وہ چھوٹے سے بچے ہیں، تو کیا وہ سما ہوگا جب تلوار لے کے وہ گئے تو پھر یقیناً وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر جو حضرت علی اکبر ہیں آپ کے صاحبزادے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام جانے لگے، یہ لاسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جب سارے شہید ہو گئے، یہ آخری جو یہ شہزادے یہ بچ گئے، تو آپ پھر جانے لگے، تو پھر حضرت علی اکبر جو آپ کے صاحبزادے ہیں آپ تشریف لائے، آپ آگے ہوتے ہیں کہ نہیں بابا، جن کے بیٹے زندہ ہوتے ہیں ان کے باپ نہیں جاتے، قربان جاؤں۔ اور جب آپ گئے اور آپ اتنے دلیر تھے کہ آپ نے بے شمار یزیدی جہنم رسید کیے، بہت سارے بے شمار یزیدی جہنم رسید کیے، تو اس وقت پھر آپ اس سخت اس معاملے میں سے آپ نکل کے واپس آ گئے۔ جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بابا جان اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا مل جائے مجھے تو میں اتنے اور جو نا جہنم رسید کر دوں گا، صرف ایک گھونٹ پانی کا مجھے مل جائے، تو پانی تو نہیں تھا۔ تو قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام نے آپ نے اپنا جو زبان مبارک نے وہ چسائی تھی، زبان مبارک چسائی، اور پھر آپ جو نا چلے گئے، پھر آپ نے بے شمار جہنم رسید کیے۔ تو ساتھیوں جتنے حسینی تھے وہ سارے دلیر تھے، جتنے میرے امام حسین علیہ السلام بچانے والے تھے نا سارے بے شمار بہت دلیر تھے، اور جو یزیدی تھے ان میں ہمت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی۔ اب وہ کیا کرتے کہ اب اس وقت کوئی یہ پسٹل وغیرہ یہ تو چیزیں نہیں، تلواروں کی لڑائی تھی اور تیروں کی لڑائی تھی، تو جب بھی کوئی آتا وہاں سے یزیدیوں میں سے تو ادھر جو حسین پاک علیہ السلام کے چاہنے والے ان میں سے کوئی کسی ایک کو بھی وہ اس طرح نہیں وہ گرا سکے، جب وہ دیکھتے کہ اب جو ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ تیر برساتے۔ پہلے تو جب تلوار کی جتنی جنگ ہوئی، تلوار کی لڑائی ہوئی، تو اس میں وہ نہیں، جو بھی آتے وہ ان کو فارغ کر دیتے وہ، تو جب یہ دیکھتے کہ اب نہیں ہم مقابلہ کر سکتے تو پھر یہ دوسرے تیر برساتے، اور تعداد میں تو یہ بہت زیادہ تھے۔ تو اس طرح جو ہے نا انہوں نے یہ سارا کیا۔ پھر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسم اتر زمین پہ آیا، اور امام حسین علیہ السلام آپ کی داڑھی مبارک کالی تھی، داڑھی مبارک کالی تھی، اور جس وقت آپ ادھر تشریف ادھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہ جسم مبارک اٹھایا نا، تو آپ کی جو داڑھی مبارک تھی نا وہ اس وقت میں آنسو نہیں گرا، قربان جاؤں ان پہ آنسو نہیں گرا، لیکن داڑھی کے سارے بال آپ کے سفید ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں رب کی رضا پہ راضی رہنا، اور آپ راضی ہوئے ہیں قربان جاؤں آپ کی شان پہ کہ آپ نے کر دکھایا، جو کوئی نہ کر سکا وہ آپ نے کر دکھایا۔ اب لاسٹ پہ جب آپ جانے لگتے ہیں، اب اکیلے ہیں، اب کوئی بھی نہیں ہے، اب جانے لگے ہیں تو گھوڑے کو جو ہے نا بار بار وہ گھوڑا چل نہیں رہا، اس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں اب ساروں نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب تو نے بھی چھوڑ دیا، کیوں نہیں چلتا؟ اس میں دیکھتے ہیں تو ہماری ماں جی سیدہ سکینہ وہ بچی ہیں چھوٹی، تو انہوں نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں،
پاؤں پکڑے ہوئے کہ نہیں بابا، ٹائٹ پوزیشن ہے، تو اس وقت پاؤں پکڑے ہوئے اور کہتی ہیں کیا نہیں بابا تو جو بھی کیا ہے نا جو بھی کیا وہ واپس نہیں آیا، بابا نہیں جانے دوں گی. اب وہ چھوٹی سی بچی ہے. تو قربان جو امام حسین علیہ السلام صبر کی انتہا پر قربان جو ان پہ کہ آپ نے اپنے سینے سے لگایا صاحبزادی کو اور پھر جا کے وہاں چھوڑا، خیموں میں چھوڑا اور کہا کہ یقیناً میں جا رہا ہوں اور واپسی کا چانس نہیں ہے، یقیناً میں شہید ہو جاؤں گا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا. بات ماتم کی ہوئی نا، تو آپ نے آخری خطبہ کیا ارشاد فرمایا کہ میرے پیچھے ماتم نہیں کرنا، رونا نہیں، بال نہیں نوچنے. یہ ساری نصیحتیں کر کے قربان جاؤں. وہ صبر کا پہاڑ وہ امام حسین علیہ السلام ہے، صبر کی انتہا پہ کہ صبر بھی ان پہ جا کہتا ہے کہ حسین جیت گئے، میں پیچھے رہ گیا، حسین جیت گئے. تو قربان جاؤں اس وقت پھر جو ہے آپ وہ دیا، ساری نصیحتیں کی اور پھر جو ہے نا آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جو ہے نا یقیناً پھر آپ نے بے شمار جو ہے وہ یزیدی جہنم رسید کیے اور لاسٹ میں یقیناً جب ان یزیدیوں نے تیر برسایا تو پھر آپ کا جسم اثر جو ہے نا وہ زمین پر آیا. ساتھی یہ بالکل معمولی سے جو میں نے بیان، مجھے پورا واقعہ کربلا آتا ہے، میرے اندر جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. اور میں چاہتا ہوں کہ علماء کی ہمت ہے، ان کی جرت ہے کہ وہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں. میں جب ایک دو بار اتفاق ہوا تو نہ مجھ سے سنا گیا اور نہ مجھ سے بیان کیا گیا. تو ساتھیوں قربان جو امام حسین علیہ السلام انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے. اس کڑے وقت میں بھی آپ نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، نمازیں پڑھی ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام کی جو شریعت تھی نا اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، چھوڑا نہیں. اس کڑے وقت میں بھی آپ نے نمازوں کی پابندی کی ہے. تو ساتھیوں ہم سب کو اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے جو طریقے ہیں، جو آپ کے شہزادوں کے طریقے ہیں، ان کو نہ چھوڑیں. جب کبھی جان دینے کا وقت بھی آیا نا دین پہ تو انشاءاللہ دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس وقت جو یہ وقت ہے نا، اب اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کی پابندی کی جائے، نبی کریم علیہ السلام کے جو طریقے ہیں نا ان کو اپنایا جائے. تو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. ابھی ہم پہ کوئی ابھی اللہ معاف کرے جو برما کے حالات دیکھتا ہوں تو قسم خدا کی اس وقت دل کو ہاتھ پڑتا ہے ایک دفعہ کہ کتنا ظلم بھی چھوٹا لفظ ہے، ظلم کہنا چھوٹا لفظ ہے، ظلم کی انتہا کر دی ہے انہوں نے. اب یہ صرف کیا ہے، اب یقیناً کچھ حصہ مسلمانوں کا شہید ہو جائے گا، کچھ کافروں سے مل جائے گا، تو کچھ جو رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ پھر دین غالب آئے گا، دین اسلامی غالب آئے گا لاسٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب وہ دیکھیں ساتھیوں، وہ حالات میں دیکھتا ہوں، خدا کی قسم رو پڑتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کتنی بار وہ برما والوں کے حالات دیکھے تو اب وہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. اب پیچھے میں نے وہ دیکھا ہے کہ اس توبہ میں انتہا ہو گئی، انتہا درجے کا ظلم ہو رہا ہے. کہ انہوں نے کیا کیا کہ بندوں کو کاٹ کے تو ان کو پکا کے بچوں کو کھلا رہے ہیں. اب دیکھیں، اب اللہ ہمارے حکمرانوں کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ سب کے دل میں رحم ڈال دے، سب کے دل میں رحم ڈال دے کہ کچھ بھی ہے، جیسے بھی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ جیسے ہیں ہمیں سے کوئی مطلب نہیں. اور میرے آقا جی کو امتی تو ہے، وہ میرے آقا جی کا کلمہ پڑھنے والے تو ہیں نا، وہ تو ظلم کی انتہا کر دی انہوں نے. اب امام حسین علیہ السلام کے قربان جاؤں، امام حسین علیہ السلام اکیلے پورے دین کو بچا گئے ہیں، اکیلے سارے دین کو بچا گئے ہیں اور سارے اسلامی ملک اکٹھے ہو کے برما کو نہیں بچا سکے. اب دیکھیں، اب ایٹمی پاور بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ٹھیک ہے مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جس طرح ظلم ہو رہا ہے نا، اب ان مجبوریوں کو دیکھیں یا کیا دیکھیں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. بہرحال اللہ، میری تو یہی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کے دلوں میں، جو ان کی حکمران کے دلوں میں، اللہ پاک ان کے لیے رحم ڈال دے کہ جس طرح ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا، برما میں ظلم ہو رہا، فلسطین میں ہو رہا، اب حلب میں ہوا، شام میں ہوا، کون سی کس جگہ پر کا بندہ نام دے.
ہے۔ اب مسلمانوں کو جو زوال آ رہا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوچا کرنے بات ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے ہم نے چھوڑ دیے، آقا کریم علیہ السلام کی شریعت سے دور ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت جو ہے نا اس طرح کی نہیں رہی جو صحابہ کرام کی تھی۔ اگر وہ محبت اب آ جائے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پہ اب عمل کرنا شروع کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ کفار ہماری طرف دیکھ بھی سکے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے طریقے سے دور ہو گئے، آقا جی کی سنتوں سے دور ہو گئے، اس لیے ہم سب میں زوال ہے۔ ساتھیوں کوشش کیا کرو کہ نبی کریم علیہ السلام کی کہیں سے بھی سنت پتہ چلے نا تو اس کو اپنے اوپر لاگو کر لینا، تو یقیناً پھر جو ہے پھر کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ جس طرح میں پہلے بھی کیا گزارش کرتا رہتا ہوں، پھر بھی گزارش کر رہا ہوں، جو ساتھی درود شریف نہیں پڑھ رہے تو میرا وعدہ تو سب کو جو میں نے عہد دیا وہ تو سب کو یاد ہے نا کہ نہیں یاد؟ 1 کروڑ بار مجھے پڑھ کے دینا ہے، اس کے بعد پھر آپ آزاد ہو۔ آج بہت سارے ساتھی نہیں نظر آ رہے مجھے، تو کوشش کیا کریں کہ پوچھا کریں کہ کدھر ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، وہ وجہ تو نہیں ہے بھی کیوں نہیں آ سکے، شاید تو پریشان ہو اور ہو سکے تو اس کی ہیلپ کرے، اسی میں نجات ہے۔ تو یہ کوشش کی جائے جب کوئی نہ، اب کو کافی سارے ساتھی نہیں دیکھ رہے نہیں آئے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تو کوشش یہی ہو کہ جو نہ آئے اس سے فون کر پوچھیں کہ آخر کیا وجہ تھی، کسی پریشانی میں نہ ہو، اس کو پوچھا جائے تاکہ اس طرح جو ہے نا معافی کا میں نے کہا جب تک ہماری زندگی ہے اللہ کرے منا اس کے رسول کا ذکر جو ہے نا وہ کرتے رہے، اسی میں ہماری موت ہو تو یہی کامیابی والی موت ہوگی، یہ شاندار موت ہوگی۔ تو ساتھیوں یقیناً نماز ہم نے پڑھنی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے نا اس پہ بھی کوشش کریں کہ اس پہ چلیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا کہ جو پاس ہے نا اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا کرے۔